محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا کہ یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ جو کچھ مجھے مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہیں کوئی چیز نہ دے پاؤں گا، میرے مال سے جو کچھ مانگو دے لو لے لو، لیکن آگے چل کر کے تم وہاں اگر کوئی چیز مانگو گی تو میں وہاں دینے کا اختیار نہیں رکھ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ساری کی ساری قدرت، ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری جو سارا کا سارا اختیار اللہ کے رسول کا چل رہا ہے، اور اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کوئی چیز باقی ہی نہیں۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری شادی کی صبح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ کچھ بچیاں تھیں گیت گا رہی تھیں، اور گیت کے دوران وہ یہ بات بھی کہہ رہی تھیں کہ وہ فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو گیت گانے سے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے یہ بات ضرور کہی کہ اے بچیوں، یہ بات وفینا نبی یعلم ما فی غد مت کہو، اس لیے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا ہے۔ صحابی رسول اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام ہو جائے گا جو آپ چاہ لیں اور اللہ چاہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا وهو خلق، قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ تم نے ہم کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، کہو تم کہ جو تنہا اللہ چاہے گا وہ کام ہوگا۔ یہ غلو آج کہاں تک پہنچ گیا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے، باتیں اپنی جگہ پر درست تھیں، باتیں اپنی جگہ پر کیا تھیں؟ درست تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس علیکم بتقواکم لا یستہوینکم الشیطان، انا محمد بن عبداللہ، انا عبد اللہ ورسولہ، واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، کہ اے لوگوں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے سلسلے میں غلو کرو، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا کیا ہوں؟ رسول ہوں، مجھے اسی مقام اور مرتبے پر باقی رکھو جس مقام اور مرتبے کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، گرمی اور شدت سے، بخار کی تپش سے آپ کا جسم تپ رہا تھا، لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مسجد بنا لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور اپنی امت کو سمجھایا کہ ایسا کام تم میری قبر کے ساتھ نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی نہ بتانا بھولے، آپ نے فرمایا ایاکم الغلو فی الدین فانما اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، اے لوگوں اپنے آپ کو غلو سے، افراط اور تفریط سے بچانا، اس لیے کہ اکثر قومیں، تم سے پہلے کی قومیں یہود و نصارہ برباد ہوئے ہیں تو اپنے انبیاء کے سلسلے میں غلو کر کے۔ گویا اس حدیث کو سامنے رکھیے، آپ کے سامنے حقیقت کھل جائے گی کہ یہود و نصارہ کی گمراہی کی اصل وجہ کیا تھی؟ غلو، اپنے انبیاء کے سلسلے میں انہوں نے غلو کیا، انہوں نے انبیاء کرام کو جذبات اور عقیدت میں کنٹرول نہ رکھ سکے، انہوں نے انبیاء کو مقام دے دیا جو رب کا ہوتا تھا، اور بزرگان دین کو وہ مقام دے دیا جو انبیاء کا ہوتا تھا، ان کو معصوم عن الخطا گردان دیا، اور اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنے لا علمی کی بنیاد پر فرق مراتب اور درجات کا وہ خیال نہ رکھ سکے، نتیجہ ہوا کیا؟ وہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے پڑھے ہوئے زاہدوں کو کیا کر لیا؟ رب بنا لیا، ان کو اختیار دے دیا خدائی، وہ جیسا کہتے ویسا یہ چلنے لگے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے مسیح جو ابن مریم تھے، مریم کے بیٹے تھے، ان کو اللہ بنا ڈالا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان نصوص پر غور کیجیے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہود و نصارہ کی گمراہی کی اصل وجہ کیا تھی۔ یہود و نصارہ کی گمراہی کی اصل وجہ غلو تھا،
یاد رکھیں امت مسلمہ کو قرآن مجید نے امت وسط کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ اے لوگوں ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے. امت وسط کا کیا مطلب؟ بہترین امت. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معنی اس کا یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسی امت جو افراط اور تفریط دونوں سے ہٹ کر کے اعتدال پہ قائم ہو, جو فرق مراتب اور درجات کو کیا رکھے, ملحوظ رکھے, جو جذبات کے ساتھ نہ کھیلے بلکہ انبیاء کو ان کا مقام دے, اولیاء کو ان کا مقام دے, اور اللہ کا جو مقام ہے اپنی جگہ ہے. میرے بھائیو اور دوستو, اگر کوئی شخص جذبات کے ذریعہ ان سلسلوں میں غلو کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر گمراہی کے راستے متعین ہوتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ عید میلاد بدعت نہیں بلکہ بہت سارے منکرات کا سبب ہے, جو میں نے اس سلسلے میں پہلی بات بتائی کہ یہ سبب ہے کس چیز کا, غلو کا. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو اور دوستو, یہ میلاد کی مجلس یہ سبب ہے ایک اور چیز کا. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ میلاد کی مجلس میں عام طور سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا قصہ پڑھا جاتا ہے. اور جب قصہ کو پڑھنے والا, میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا قصہ پڑھنا یہ غلط نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ یہ غلط نہیں ہے. جب سال کے 360 دن پڑھے جا سکتے ہیں تو 12 ربیع الاول کو بھی یہ بات کیوں نہ پڑھی جائے. ممکن ہے پڑھا جا سکتا ہے, لیکن میرے بھائیو اور دوستو جب پڑھا جاتا ہے قصہ ولادت کا تو سارے لوگ جب وہاں قصہ کو پہنچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمنہ سے اس طرح سے پیدا ہوئے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں, ٹوپیاں پہن لیتے ہیں, رومال باندھ لیتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں, آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. تصور ان کا یہ ہوتا ہے, عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں, یہ سراسر نادانی کی دلیل ہے, سراسر لا علمی کی دلیل ہے. یہ غلو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب اس طرح کا قصہ پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر شورا بھی ہوتے ہیں, اور عام طور سے سنا گیا ہے, پڑھتے ہیں کہ دم بدم پڑھو درود, حضور بھی ہیں یہاں موجود. صاف کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کیا ہو گئے, موجود ہو گئے. میرے بھائیو اور دوستو, قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے, احادیث نبیہ کا مطالعہ کیجیے, آپ کے سامنے یہ حقیقت 2 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو چکی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں, لیکن وہ زندگی برزخی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف سے نکل کر کے پاکستان کے دینی مدارس کی بنیاد اور سنگ بنیاد رکھنے کے لیے نہیں پہنچیں گے, نہ PIA کا ٹکٹ مانگیں گے, نہ کسی کے لیے گاڑی کا انتظام کرنے کا حکم فرمان جاری کریں گے. یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. یہ قیامت کے دن سارے لوگ کیا ہوں گے, کھڑے ہوں گے. اس سے پہلے کوئی بھی قبر سے اپنے نکلنے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے اپنے بارے میں فرمایا کہ انا اول من ينشق عنه القبر يوم القیامہ, پہلا میں وہ شخص ہوں جس کی قبر پھٹے گی اور میں قبر سے کیا ہوں گا, کھڑا ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی کی مجلس میں, چاہے وہ درود کی مجلس ہو, چاہے وہ میلاد کے قصے کی مجلس ہو, یا سیرت النبی کا جلسہ ہو, وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچتے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو, ایک بات اور غور کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب مجھ پر کوئی درود بھیجتا ہے تو وہ درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں اس درود کی مجلس میں جا کر کے حاضر ہو جاتا ہوں. ہر جگہ حاضر و ناظر, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے علم کے ذریعہ تو ہر جگہ ہے, ورنہ وہ کہاں پر موجود ہے میرے بھائیوں, عرش پر موجود ہے. اور پھر اس کے نبی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ آنے واحد میں PIA کا ٹکٹ لیتے ہیں, پاکستان پہنچ جاتے ہیں, اور کسی سے فرماتے ہیں کہ تم مدرسے کی بنیاد رکھو اور اس کی اینٹ پہلے میں رکھوں گا, چندہ کرو اور اس میں سے میرے لیے خاص کر دو ٹکٹ PIA کا, تاکہ وہ گئے پتہ نہیں کس ایئر لائن سے تھے, واپسی ضروری تھی PIA کے ذریعہ. میرے بھائیوں اور دوستوں, انہی خرافات میں سے یہ بھی ہے کہ جب مولد کا قصہ پڑھا جاتا ہے تو لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں.
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا تقوموا كما يقوم العازم يعظم بعضهم بعضا. زندگی میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، اور آپ کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس تصور اور اعتقاد کے ساتھ کہ ہمارے درمیان آ گئے ہیں، ہم رومال پہن لیں، ہم ٹوپی لگا لیں، اپنی آنکھیں بار کر لیں، دست بستہ کھڑے ہو جائیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے. میرے بھائیو اور دوستو، یہ غلط ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بزرگ صحابی تھے، وہ جب تشریف لائے کسی مجلس کے اندر تو وہاں پر لوگوں نے دیکھا اور احترام میں کھڑا ہونا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز ترین ساتھی انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ اس طرح سے کھڑا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کھڑے ہونے سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہ ذکر کے بعد کھڑا ہونا یہ دین ہوتا، یہ ثواب کا کام ہوتا، یہ چیز جنت کا باعث ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز محبوب ہوتی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کام ضرور انجام دیتے. سیرت کی کتابیں اٹھائیے، احادیث کی کتابوں کو کھنگاڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز ترین صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہم سے کہیں زیادہ حریص تھے. لیکن میرے بھائیو اور دوستو، کہیں یہ ثابت نہیں کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ذکر مولد کیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا قصہ بیان کیا ہو، آپ کی ولادت کا تذکرہ ہوا ہو اور انہوں نے احترام میں کھڑے ہو کر کے اس طرح سے کوئی کام انجام دیا ہو. قرآن مجید میں آپ مطالعہ کیجئے، متعدد مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تفصیل سے موجود ہے، اور صرف ان کی پیدائش ہی کا ذکر نہیں میرے بھائی اور دوستو، ان کے حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو بھی بیان کیا گیا ہے. سورۃ القصص کا مطالعہ کیجئے، آغاز ہی ہوتا ہے قصہ موسیٰ اور فرعون سے، بلکہ 50 آیات مبارکہ تقریباً 5 رکوع مسلسل اسی سلسلے میں متعلق ہیں. سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی اپنے صحابہ کو یہ باتیں بتائیں کہ ان آیات کو جب پڑھنا، ان انبیاء کی ولادت، ان انبیاء کے حالات زندگی کی تفصیل کی جب آیات تم پڑھنا تو احترام کے ساتھ تم کیا ہو جانا؟ کھڑے ہو جانا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایسا کیا؟ میرے بھائی اور دوستو، میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. درود اگر کھڑے ہو کر کے پڑھنا بہتر ہوتا تو نماز میں درود بیٹھنے کی حالت میں متعین نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، یہ سب جذبات ہیں، یہ ساری چیزیں فیلنگ ہیں، اور جذبات اور فیلنگ کے ذریعہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام انجام نہیں دیے جا سکتے. آج افسوس کی بات ہے، عید میلاد میں ان تمام کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے جو غیر قومیں اپنے عیدوں میں کرتی ہیں، مثلا کھیل ہے، تماشا ہے، اور اس طرح سے حرکات ہیں، کرتب ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا خیال نہیں رہتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. اسلام نے 2 عیدیں متعین کی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. ان دونوں عیدوں میں کہیں کھیل ہے، کہیں تلوار دکھانے کا مسئلہ ہے، اور کہیں ٹوٹی ٹراریاں لے کر کے جوش کے ساتھ نعرے تکبیر لگانے کا ذکر ہے. ہاں، تکبیر ہے ادب کے ساتھ، ایک راستے سے جائیے اور دوسرے راستے کے ساتھ چلے آئیے. میرے بھائیوں، جو صحیح عیدیں ہیں اس میں اسلام نے ان تمام چیزوں کو جائز نہیں قرار دیا، لیکن جو غیر قوموں سے عیدیں نقل ہو کر کے ہمارے درمیان آئی وہ تمام خرافات کے ساتھ آئی اور تمام بدعات کو لے کر کے اپنے ساتھ آئی. میرے بھائیوں اور دوستو، آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے اہل سیر کا 3 باتوں پر اتفاق ہے.